یا حضرت ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہے، اللہ اکبر، یوں ہی زندگی گزار، اتنی دیر تک نہیں مسکراؤں گا جب تک مجھے یہ معلوم ہو۔ خیر انتقال ہو گیا۔ حضرت امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، روض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ الرحمہ نے شفا میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، آخر موت تو آنی تھی، تو ان کے بھائی نے غسال کو بلایا، کہو کہ میرے بھائی کو غسل دے۔ وہ اندر داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا، کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ نشان مرد مومن بات گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ اقبال کہتا ہے آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتا، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوا کرتی، کیونکہ یہ وصل حبیب کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ تیرا بھائی آگے سے مسکراتا ہے، کہا اس نے قسم کی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا۔ آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لازمی چیز یہ ہے کہ اس نے اپنا انجام بخیر دیکھا۔ پورے شہر میں بصرے میں خبر پھیل گئی کہ ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا۔ بعضوں نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ بعض نے کہا یار بندہ تو بڑا صالح تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز سے ملا۔ ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کی طرف بڑھتا ہے، کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ زیارت کے شوق میں ہیں، کچھ تجسس تحقیق اور جستجو کے لیے ساتھ شامل ہو گئے، جا کے پوچھیں گے، سوالات کی بچھاڑ کرتے ہیں۔ جب یہ گھر پہنچتے ہیں اتنے میں انہیں غسل دے کر کے چارپائی پہ کفن بھی اڑایا جا چکا تھا، اور یہ کفن میں جو ہے وہ ملفوف تھے، اور لوگ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ کوئی سوال کرتے وہ داخل ہوتے، کس نے کہا السلام علیکم، تو یہ جو کفن پہن چکے انہوں نے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا وعلیکم السلام۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، مسکرانے کی خبر سنی تھی، اب مرنے والا بول پڑا ہے۔ تو کہا عجیب بات ہے، اتکلم بعد الموت، اتکلم بعد الموت، کیا عجیب کہانی ہے، تم مرنے کے بعد گفتگو کر رہے ہو؟ کہا نام اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، گلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پہ فالا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ اور اقبال نے کہا تھا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہاں مرنے کے بعد باتیں کرو۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ربی بن حراش کہتے ہیں استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح بری، اس نے میرا اس طرح استقبال کیا، اس کے قدرت بھرے وجہ نور پہ کوئی غصہ نہیں ہوتا، روح و ریحان کے پھول اس نے میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو وہ بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کرتے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دہر۔ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ نشان تک باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے جو ہے وہ پوتوں کو لے کر کے جاتے ہیں کہ تمہارے دادا پردادا کی یہاں قبر ہوا کرتی تھی یہاں پہ، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ راضی ہوتی ہیں، میرے رب کا وعدہ ہے کہ پھر میں ان کو مرنے نہیں دوں، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں، وہ خوشبو بن کے دماغوں میں تازہ رہتے ہیں، وہ خیالوں میں حرارت بن کے اور سوچوں میں نور بن کے زندہ رہتے ہیں۔ ان کا کام بولتا ہے، ان کا عمل بولتا ہے، ان کی مانوی اور نسبی نسلیں ان کے لیے خوشبو پھیلانے کی ضامن بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو آج کی یہ مختصر زندگی ہم نے آخرت کے لیے بسر کرنی ہے، یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعمل، جو تم کرتے ہو
تمہارا رب اس سے باخبر ہے. وآلہ علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ. شکریہ، بڑی مہربانی. آپ کا ایک انداز ہے اور میں لوگوں نے بہرحال بڑی مہربانی آپ سنا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں سے دو باتیں پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہے ہمارا یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے. نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پاکستان میں بہت سی چیزوں کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. فوج کے خلاف بولے، عدلیہ کے خلاف بولے، صدر وزیر اعظم کے خلاف بولے، بہت سے قانون حرکت میں آتے. اس ملک میں ایک ہفتے سے سوشل میڈیا بتا رہا ہے ایک شخص اللہ کے خلاف بول رہا ہے اور ہمارا کوئی ادارہ اس کی پکڑ نہیں کر رہا. جو پکڑ نہیں کر رہے خود پکڑ ناموس رسالت اسلامی عقائد اور شعائر کے لیے آواز یہ مسلمان کے دیوانے شور بچاتے ہیں. یہ لوگ کو کہتے ہیں چھوٹا سا کام. یہ لوگ نہیں جانتے، دنیا کو نہیں پہچانتے. ہم جواب میں یہ کہنا چاہتے ہیں واقعی ہم دنیا کو نہیں پہچانتے، ہم دنیا بنانے والے کو پہچاننا چاہتے ہیں. جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے لیے دنیا بنی ہے، اس کو پہچاننا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا میں رہنا آیا یہ واقعہ لکھا ہے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیوانے ہیں مگر دنیا کے نہیں ہیں، ہم نبی کے دیوانے، دین کے دیوانے ہیں. اسپیشل کرنا چاہیے آگاہ کرے خدا کے لیے دین میں دخل دینا چھوڑ دو. دوسری بات صحابہ